محبت کرتے ہیں وہ سرکاری مہمان بنا دیے جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے کتنے سخت مرحلے میں کتنا بڑا اعزاز ہوگا ان کا اور کتنے وقت پر کام آئے گی یہ محبت. تو آپ جا رہے ہیں, کل سے تو بات ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ ہمیں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں, ہمیں منتخب کیا, سلیکٹ کیا قرآن مجید کے پڑھنے والوں پڑھانے والوں میں شامل ہونے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر, قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل ہو کر جو ہمیں جس منصب اور جس لائن کا انتخاب ہمارے لیے کیا ہے, ہم لوگ قرآن مجید کی اس فکر سے, اس موضوع سے ہم آہنگ ہو کر ہم زندگی کی دمیں کی لائن کو, اپنی دعوت کو مقصد, دعوت کو پہچان, دعوت کو زندگی کا مشغلہ بنائیں گے. آپ حضرات نے وعدہ بھی کیا ہے اور اس کا ارادہ بھی کیا ہے. امید ہے کہ وہ جو ہے جو دوپہر کی بات ہوئی تھی کہ اپنے عزائم کا اظہار کر دیں اور جتنی جلدی سے جلدی کر سکیں. کچھ رہ گئے تھے شادی ہوتا ہوا وہ جانے والے جی, سونی پت والوں نے لکھ کے دے دیا, باقی لوگ بھی. میں نے کہا کہ جیسے جیسے دیر ہوتی جاتی ہے خیر کے کام میں, میں بتایا تھا نا کہ 1000 روپے وہ کرنے کا ہوتا ہے, پھر 800 رہ جاتے ہیں کچھ چند گھنٹوں بعد, پھر 700 ہو جاتے ہیں, پھر 400, 500, پھر 100 ہی رہ جا, بعض دفعہ 100 تک کسی ہمت والے چھوڑتے ہیں اور سب ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو اظہار کر دیں اور اس کا آپس میں مذاکرہ بھی کرتے رہیں کہ بھئی ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہمارا ارادہ ہے, ہمارا عزم بھی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محاسبہ بھی کرتے رہیں کہ بھئی اس کے سلسلے میں جو کوشش کی بات ہوئی تھی, فون لینا ہے, زبان معلوم کرنا, وہاں کی معاشرت, وہاں کا مذہب, لوگوں کے حالات, طور طریق, جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں یا تنظیمیں ہیں, ان کی معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں جو کیا تھا, تو کہاں تک بات پہنچی, ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہوتا رہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا. اور اس سلسلے میں ہم لوگ یہ اپنی پہچان بنائیں, اور جو ہے خاص طور سے ندوہ جا رہے ہیں تو یہیں سے جو ہے آپ کو جو ہے دعوت کے اور اس مشن کے ایمبیسڈر بن کر بھیجا جا رہا ہے آپ کو ندوے میں. ندوے میں صرف یہی کام نہیں کرنا کہ آپ کو وہاں صرف اساتذہ سے, وہ تو ہے ہی جو ہے انشاءاللہ آپ کے اساتذہ نے بتایا بھی ہوگا وہاں مدارس میں کیسے جا کے وہاں بڑوں سے استفادہ کرنا ہے اور کیسے چمٹ کر رہنا ہے اور کس قدر وہ کرنا ہے. لیکن آپ کو برانڈ ایمبیسڈر بن کر اپنے اداروں کا, جن کی پہچان اللہ کی شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق, بلا جو ہے اہلیت دعوت سے بنا دی ہے, اور اللہ کی شکر ہے ندوے میں بھی چونکہ طلباء جاتے ہیں ندوۃ العلماء میں, تو وہ کسی نہ کسی درجے میں دعوت سے وابستہ رہتے ہیں اور وہاں کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی وہ جو ہے اس میں شریک رہتے ہیں. تو وہاں اساتذہ اور طلباء میں ایک طرح سے بات پہچان بن گئی ہے کہ یہ جو ہمارے مدرسوں کے طلباء آتے ہیں ان کا مشن دعوت ہے, ان کا جو ہے تو وہ جو ہے آپ کو برانڈ ایمبیسڈر بن کے رہنا ہے وہاں پر. ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپس کے تعلقات اور رشتوں کو اپنے مدرسوں کی جو ہے وہ دعوت پر جو ہے مرتکز کر کے الحب فی اللہ, الحب للہ کی جو ہے صحیح شناخت بنا کر اس میں رہنا ہے. وہاں جائیں گے تو جا کر یہ بھی رکھنا ہے, چونکہ عالمی ارادے سے آپ جا رہے ہیں وہاں پر, عالمینی ارادے سے, تو اس کی پہلی کڑی ہے کہ عالمی ارادہ ہو. پہلی منزل یہ ہے کہ پورے عالم میں جانا ہے. اب جانتے ہیں کہ ندوہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, وہاں کے اساتذہ اور طلباء کی ذہن سازی ہو گئی, فکر سازی ہو گئی, ان کے ذہن پر جو ہے دعوت طاری ہو گئی, تو پھر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھر وہاں سے دعوت کی آواز چلے گی. اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو آخرت کے اجر کے سلسلے میں حریص بھی ہونا چاہیے. ہم جو کوشش کریں گے اور جو وہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ دور دور تک اس کے نتائج برآمد ہوں گے, اور پھر اس کا نام جو ہے مسلسل ہمارے نامہ اعمال میں اس کا اجر جو ہے لکھا جاتا رہے گا. میں اپنے دوستوں سے جیل کے آنے کے بعد بھی کہہ رہا ہوں, اور پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا میں 2 چیزوں کو کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں دیکھیے یہ دین ایسا پیارا دین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اور طرز زندگی دیا ہے, کمزور سے کمزور سطح کا, موٹی سے موٹی عقل کا, کم سے کم ہمت کا آدمی بھی جتنا چاہے اونچے بڑھنا چاہے, اس دین میں اس کا علاج اور اس کا جو ہے آسان سے آسان طریقہ ہمیں بتا دیا گیا. بہت طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. بعض لوگ باہمت ہوتے ہیں, صاحب عزیمت ہوتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, دن رات
انہیں عادت ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کسل ہوتا ہے, کاہل ہوتے ہیں, زیادہ محنت نہیں کر پاتے. ایسے ہی بعض لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں, بالکل جان پر کھیلتے ہیں, انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, کسی جگہ بھیج دیجئے کہیں وہ سینہ پر ہو جائیں گے کہیں. بعض لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں. اس دین میں سب کے لیے راستے ہیں, اور آسان سے آسان راستے ہیں. اور ہم لوگ ظاہر میں اتفاق سے ہم لوگ اصحاب رخصت میں ہیں, خصوصاً میری حیثیت تو یہ رہی ہے کہ بھئی جو اصحاب عزیمت ہیں ان کو ایسے دیکھتا ہوں میں کہ بھئی ٹوپی اتر جائے, اور ہم لوگ کتنی نیچی سطح کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہمیشہ رشک آتا ہے, اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ کم سطح کا اہلیت کے اعتبار سے, ہمت کے اعتبار سے, اور جو ہے عظیمت کے اعتبار سے دور دور تک کہیں کوئی ہمیں اپنا کوئی ایسا وہ نہیں ملتا کوئی آدمی. بعض دفعہ تو حرمین شریفین جانا ہوتا ہے وہاں پر حج کے موقع پر, تو میں بعض دفعہ کئی دن میں تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کوئی میری طرح کا کاہل اور نکما اور بے دلی سے آنے والا, مجھ سے گیا گزرا کوئی آدمی مل جائے. لاکھوں لوگوں میں کتنے دن کتنے سفر ہوئے ہیں, بہت تحقیق بہت کوشش کے باوجود کوئی نہیں مل پایا مجھے. صحیح بات یہ ہے, میں یہ تواضع کی بات نہیں ہے, یہ سچ میں اظہار حقیقت کی بات کہہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے سب سے بزدل بھی آدمی ہوں. اور صورتحال یہ ہے, میری بچی اسما جس نے مجھے دعوت سکھائی ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی ابھی میں سب سے بڑی کرامت یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جیسا یہ بزدل آدمی غیر مسلموں میں دعوت کے کام کر رہا ہے. وہ جانتی ہیں کہ میں بزدلی کی یہ ہے دلیل کہ میری آج تک کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہو پائی, بھائی بہنوں میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. پھر ملا بننے کے بعد کالج میں پڑھتا تھا, اسکول میں, تو اسٹوڈنٹ سے کبھی تو میں کوئی لفظ نہیں ہو سکا, میں جواب ہی نہیں دے سکا, کچھ بھی سن کے آنے کی وجہ. ملا بننے کے بعد بھی آج تک کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی, ایک دو اختلاف کی, مگر آپ نے اس لڑائی کا تصور بھی نہیں, بس سن لیا آ گئے گھر. ایسی صورتحال تھی بالکل. جو ہے جنوں سے اتنا بچپن سے ڈر لگتا تھا, بہت زیادہ بچپن میں, مطلب بزدلی کا میں اس ثبوت بتاؤں کہ ہماری والدہ دوپہر کے وقت میں کبھی وہ دکان پہ سودا لینے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی مجھے. تو میں جو ہے وہاں راستے میں کچھ کھنڈر تھے, مولانا یحییٰ صاحب ان کے گھر کے گر گئے تھے, وہاں یہ مشہور تھا کہ جن رہتے ہیں یہاں پر. تو جب وہاں ہوتے تھے تو میں کھڑا رہتا تھا دوپہر کے وقت میں, دن میں, کہ کوئی آئے گا تو اس کے ساتھ گزروں گا میں. اور پھر بھی پیچھے کو یوں مڑ کے دیکھتے دیکھتے دوڑتے ہوئے گزرتا تھا, کہیں آ کے جن گردن نہ پکڑ لے. یہ صورتحال تھی. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. پولیس کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا, کتے سے بے حد ڈر لگتا تھا, سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے.
تو جو آدمی بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ موت سے ڈر لگتا ہے. یہ موت سے ہم سب یہی تو ہے نا، سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ موت کا ہی تو ڈر ہوتا ہے. سانپ سے کیوں ڈرتا ہے آدمی؟ دشمن سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہیں موت سے کے راستے نہ گزر جائے. تو بہت تلاش کرتا رہا میں کہ بھئی یہ دین میں تو سب کے لیے، کمزور سے کمزور لوگوں کے لیے ہے. تو میں نے بہت غور سے جب تلاش کیا تو موت سے بچنے کا واحد طریقہ صرف کیا ہے؟ شہادت. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. خبردار مردہ مت کہو انہیں جنہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. موت سے صرف شہید ہی بچ سکتا ہے. تو موت کا خوف، اور موت کے خوف سے آدمی نکلا سارے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. جو موت کے خوف سے ہو گیا، اس لیے میں جیل جانے سے پہلے بھی بہت دنوں سے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اور عامر عثمانی کے اس شعر کے مطلع سے کے حوالے سے کہ وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یہ قدم قدم بلائیں جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تو وہ اسی عنوان سے اس دن بھی، جس روز ہم لوگ وہاں گئے ان کے مہمان بن کر ATS والوں کے، وہ مجلس تھی، اس میں ATS والے بھی تھے. میں نے اس وقت یہی کہا کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا مرض وہ ہے موت کا، حب الدنیا و کراہیت الموت. اس لیے مرنے والے پیدا کیجئے، خوف غیر اللہ کا خوف.